دوستو آج میں آپ کو ارطغرل غازی سیزن 4 کے ایپیسوڈ نمبر 12 میں بتاؤں گا کہ بہادر صاحب، ایراس دھندار اور امیر سعادتین حانلی بازار کی خریداری کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ امیر سعادتین سب سے پہلے دھندار کو اس معاہدے پر مہر لگانے کو کہتا ہے۔ وہاں حلیمہ خاتون خود کو قصوروار ٹھہراتی ہے کہ ان کی وجہ سے آج بازار بک رہا ہے۔ حلیمہ خاتون انہیں حوصلہ دیتی ہے کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آج ان کی اولاد صحیح سلامت ہے۔ حلیمہ خاتون یہ سوچ کر بہت روتی ہے کہ اگر حانلی بازار بک گیا تو وہ ارطغرل کو کیا منہ دکھائیں گی۔ حلیمہ خاتون کو لگتا ہے کہ ارطغرل دھندار کو اس کی اس غلطی کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ امیر سعادتین دھندار کے سامنے سونا رکھتا ہے۔ سب دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے اس معاہدے پر مہر لگاتے ہیں۔ اتنے میں وہاں ارطغرل آ جاتا ہے۔ ارطغرل کو زندہ دیکھ کر تمام لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ ارطغرل کو زندہ دیکھ کر امیر سعادتین اور بہادر صاحب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اس معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ بہادر صاحب اسے کاغذات دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارطغرل ان کاغذات کو پھاڑ دیتا ہے اور اسی وقت بہادر صاحب کے سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ارطغرل صاحب ان کو مار کر بہادر صاحب کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حانلی بازار صرف میرا ہے اور میں اسے بیچنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دوں گا۔ امیر سعادتین بہادر صاحب کو وہاں سے چلے جانے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں ارطغرل صاحب سے بیٹھ کر تسلی سے بات کروں گا۔ امیر سعادتین اور ایراس ارطغرل سے کہتے ہیں کہ حانلی بازار کی حالت آپ کے بعد بہت بگڑ گئی تھی، اسی لیے ہم نے حانلی بازار کو بیچنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ بازار ایماندار تاجروں تک۔ ارطغرل انہیں کہتا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں اور حانلی بازار کے نظام کو بہتر کر دوں گا۔ ارطغرل امیر سعادتین سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے حانلی بازار میں دنگا فساد کرنے والوں کو کیوں نہیں پکڑا۔ امیر سعادتین کہتے ہیں کہ آپ کیا مجھے ذمہ دار سمجھ رہے ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے کہ حانلی بازار کے ذمہ دار آپ تھے، آپ نے تمام اقدامات کیوں نہیں سر انجام دیے؟ امیر سعادتین ارطغرل کی باتوں سے غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ وہ اب اس سرزمین کے سردار نہیں اور آئندہ اب آپ اس سرزمین پر نظر نہ آئے۔ امیر سعادتین ارطغرل کی باتوں سے غصے میں وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ دھندار کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہوتی ہے۔ ارطغرل اس پر بہت غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ مجھے بھائی نہ کہنا، میں تمہیں اور تمہارا ساتھ دینے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ارطغرل ترگت سے کہتا ہے کہ وہ اسلحان خاتون کو بتا دے کہ کل حانلی بازار میں جرگہ اکٹھا ہوگا۔ ارطغرل ایک بار پھر سے اپنے قبیلے واپس آ جاتا ہے۔ تمام لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ سردار ارطغرل زندہ باد۔ ارطغرل قبیلے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں، ڈاکوؤں سے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بہت جلد ان کو ڈھونڈ لیں گے اور اللہ انہیں ان کے سر انجام تک پہنچا دیں گے۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت ڈالے۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ میں سلطان معظم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگ اپنا کام پوری محنت اور ایمانداری سے کریں۔ تمام قبیلے کے لوگ یہ سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایراس اپنے قلعے میں اب موجود اپنے سپاہیوں پر غصہ کرتے ہیں کہ ارطغرل کیسے بچ گیا۔ اس ارطغرل کو نہیں پتا کہ اس کو مروانے کے لیے میں نے یہ چال چلی تھی۔ ایراس کہتا ہے کہ ارطغرل کو اس بات کا پتہ نہ ہی چلے تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ ارطغرل اپنے قبیلے پہنچ جاتا ہے۔ تمام لوگ، حلیمہ خاتون اور خیمہ خاتون انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ ارطغرل انہیں خوشخبری سناتا ہے کہ حانلی بازار ابھی بھی کئی قبیلے کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اگر میں مر بھی گیا تو تب بھی آپ لوگ کبھی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تمام لوگ ارطغرل سے عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے اور اس مقصد سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لوگوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل ظہور ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں۔